کم جو ہے حکومت کی سطح کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پارلیمان کے اندر ساری کارروائی ہوئی، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، ان کے وزراء کے بیانات دیکھ لیں، اوور آل جو فیصلے کیے جا رہے ہیں حکومت وقت کی طرف سے، وہاں پہ کسی بھی طرح کی ایسی نہ تو کوئی خبر ہے نہ ایسا کوئی اشارہ ہے. کل آپ نے دیکھ لیا جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے الیکشن واٹر الیکشنز اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. ابھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنے ہیں، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کم از کم جو حکومت کی طرف سے کوئی چیز، کوئی اولو برانچ، کوئی امید یا کوئی ان کے حق میں کس طرح کا ان کو فیصلہ مل رہا ہے. ساری نظریں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ یہ جو آج فیصلہ ہو گیا ہے کہ پیسے ریلیز نہیں ہوں گے، وہ کیس پینڈنگ ہے. 14 مئی کا فیصلہ ہوا ہے، الیکشن پنجاب کے اندر ہونے ہیں. حکومت نے صریحاً بتا دیا کہ ہم پیسے نہیں دے رہے اور آپ کا حکم ہم نہیں مان رہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جو ابھی خیر جب مذاکرات ہوں گے تو ظاہر ہے کچھ خبریں باہر آئیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ کیا سوچ رہی ہے حکومت اور کیسے رہیں گے یہ مذاکرات. خبر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، یہ جو اتحاد ہے، یہ جو الائنس ہے، اس میں JUIFA نے یہ کہا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے مذاکرات میں، اور پیپلز پارٹی سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو فقیر ہو گیا. خبر آپ کی جانب بھی دوبارہ آئیں گے. کاشف عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر اینکر پرسن. کاشف صاحب، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور علی ظفر نکل پڑے ہیں، راستے میں ہیں، پارلیمنٹ جا رہے ہیں ان مذاکرات کے لیے، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ کوئی نہیں، بیٹھیں گے، گپ لگائیں گے، واپس چلے جائیں گے اور کہیں گے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اسے آگے کچھ نہیں ہوگا میٹنگس کا. مجھے نہیں لگتا کہ حکومتی اتحاد کسی قسم کی ڈیٹ دے گا، دینا چاہتا ہے یا دینے کو تیار ہے. تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہاں جا کے اگر تحریک انصاف، اور ان تحریک انصاف کو بھی پتا ہے کہ وہ جلد از جلد اس حجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو سپریم کورٹ نے رکھی ہے کہ کسی طرح بات چیت ہو، گفتگو کریں اور یہ ایک ہاں یا نہ کا جواب لے لیں کہ ان سے حکومت ان کو ڈیٹ دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی. اسے آگے کچھ نہیں ہوگا. کاشف، حکومت کی جانب سے کون بیٹھ رہا ہے مذاکرات کے لیے؟ اس خبر کو اتنا چھپایا کیوں جا رہا ہے، کیوں سامنے نہیں آ رہا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے وہاں؟ دیکھیں جی، یہ تو ریلیونٹ ہے کہ کون بیٹھے گا. ریلیونٹ بات یہ ہے کہ ان کو مینڈیٹ کیا دیا جائے گا، ان کو کیا کہہ کر بھیجا جائے گا. پورے ملک میں انتخابات ایک وقت پر ہونے چاہیے، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں. کب ہونے چاہیے یہ ابھی تک وہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کا الیکشن نہیں کرائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اوپر وہ اپنا یہ کر رہے ہیں. لیکن کیا یہ الیکشن اکتوبر میں بھی ہو جائیں گے؟ آپ کو مجھے یہ لگتا ہے دیکھ کر کیونکہ آپ کو یہ تو اکتوبر کی ڈیٹ بھی شاید بڑی مشکل سے ملے گی. تحریک انصاف مل جائے تو یہ ادھر ہی لکھوا لیں ان سے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، وہ بھی جا کر سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں تو ان کے لیے کافی فائدہ ہو جائے گا. سو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی آج کی ساری گفتگو سن جو آپ نے خواجہ آصف صاحب کی گفتگو سنی پارلیمنٹ ہاؤس میں، فلور آف دا ہاؤس، انہوں نے کہا یہ 3 ججوں کا فیصلہ نہیں مانتے، ان کو بلایا جائے. کیا اس ساری پوسچرنگ کے بعد جو حکومت نے پوسچرنگ کر لی ہے، وفاق انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا ہے، یہ ساری ایکسرسائز اس لیے ہوئی ہے تاکہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے ان کو الیکشن کی تاریخ سے؟ نہیں جی، یہ ساری ایکسرسائز مجھے نہیں لگتا اس وجہ سے ہو رہی ہے. یہ ساری ایکسرسائز اس لیے ہو رہی ہے تاکہ اب ایک یونائٹڈ فرنٹ ود پرائم منسٹر اینڈ ہیونگ ٹیکن ووٹ آف کانفیڈنس، اگر عدالت کسی وجہ سے پوچھتی بھی ہے یا پوچھنا چاہتی ہے کہ منی بل یا کوئی اور چیز آپ ڈیفیٹ ہوگی تو آج پھر انہوں نے پیسے دینے سے انکار کیا ہے، وہ کہیں گے جی پارلیمنٹ کھڑا ہے ساتھ ساتھ، نہیں الیکشن کرا سکتے. الیکشن سارے ایک جگہ ہوں گے. آپ بلاول صاحب کی کل کی تقریر سنیں، مولانا صاحب کی پریس کانفرنس سنیں، وزیر اعظم کی تقریر سنیں اور کسی کی بھی سنیں. تو یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ کوئی میننگ فل مذاکرات ہونے، وہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کاشف، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، اب سے کچھ دیر قبل جب شاہ محمود قریشی بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ آئین بالاتر ہے، آئین کے تابع ہیں، تو کیا صورتحال آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ جو 3 لوگ جا رہے ہیں، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور علی ظفر، تو اس صورتحال میں پاسبل حکومت کی جانب سے کیا تقاضے سامنے آ سکتے ہیں اس مذاکرات کے ڈیفینیشن کو لے کر؟ دیکھیں، میں یہ بات تو میں نہیں کہہ سکتا وہ کیا کہیں گے. میں یہ ضرور میں پریمپٹ کر سکتا ہوں کہ تحریک انصاف وہاں جاتی کیا وہ کہیں گے سر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، الیکشن کریں. حکومت کا جو بھی وقت ہوگا دیکھتے ہیں سامنے کون آتا ہے، وہ کہیں گے واٹ ایور دا کانورسیشن، ڈیٹس پر بات نہیں کریں گے، پرنسپلز پر، لارجر اصولوں پر. سپریم کورٹ کے جو بھی بات ہوگی کہ 4-3 ہے یا 3 تو ہو سکتا ہے، اس طرح کی گفتگو بھی ہو جائے. لیکن الیکشن کی ڈیٹ پر میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے بات کرنا مجھے
ذاتی طور پر مشکل نظر آتا ہے کہ اس طرح کی کوئی گفتگو وہاں پر ہوگی. جیسے میں نے کہا, اب آپ صرف پچھلے 24 گھنٹے میں کیا ہوا ہے, پچھلے 24 گھنٹے کے واقعات دیکھیں. یہ حالات, واقعات, یہ ووٹ آف کانفیڈنس, یہ تقریریں, یہ پی ٹی آئی کی ٹائیگر فورس, یہ ہم ان کے احکامات کو نہیں مانیں گے, ان کے فیصلے نہیں مانیں گے, ان کو استحقاق کمیٹی کے سامنے آنا چاہیے, یہ ساری گفتگو الیکشن کی ڈیٹ دینے کی نہیں ہے, سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کی نہیں ہے. یہ چیز, ایک چیز کم از کم طے ہے جو ان حالات سے آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, خاور ہمارے ساتھ ہیں. خاور, آپ کی جانب آئیں گے, کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ صاف دکھتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں, پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ایک جانب آفر اور دوسری جانب اعتماد کا ووٹ, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا سچویشن ہے یہ؟ اچھا, مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ اپنے لائے عمل کے حوالے سے یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس کو انہوں نے ابہام میں رکھا. وہ بالکل ابہام میں نہیں رکھا. کسی بھی موقع کے اوپر دیکھیں, ابھی تک آپ کسی بھی حکومتی وزیر کی طرف سے, کسی بھی ان کے اتحادی لیڈر کی طرف سے کبھی ایسی بات نہیں کی گئی کہ وہ جو ہے وقت سے پہلے انتخابات کروانے کے حوالے سے وہ راضی ہیں. کہ یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن سے تو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہی ایک ہی ہے کہ آپ الیکشن کے جو الیکشن کروانے کے لیے آپ ہم سے بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. شرط صرف ہماری ایک ہی ہے کہ الیکشن کروا دیں, جلدی الیکشن کروا لیں. دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. اس کا وقت جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر وہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل فرمایا 13 اگست کو موجودہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کریں گی. اگست کے بعد سپٹمبر ہے, سپٹمبر کے بعد اکتوبر ہے, اکتوبر نومبر کی جو ڈیٹس بن رہی ہیں انتخابات کے حوالے سے, تو وہ ایک وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ مقرر ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر وزیر اعظم نے واضح طور پر بتا دیا کہ جی ہم بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بات کی ایک ہی شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے, ایک دن ہونے چاہیے, اور اس حوالے سے ہم بالکل اپنے اس پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں, اور وہ جو 4-3 کا فیصلہ اس کو ہم مانتے ہیں. لہٰذا یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 3-2 کا, اس کو بھی نہیں مانتے, پیسے بھی نہیں دیں گے. الیکشن اکتوبر میں ہوں گے, اکتوبر نومبر کی ڈیٹس وہ دے رہے ہیں, اور وہ بالکل حکومت کی طرف سے کوئی چیز نہیں چھپائی جا رہی, کوئی ابہام نہیں ہے. یہ جو بات ہے کہ جی مشاورت کر لیں, بات چیت کر لیں, چونکہ سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن, شاہ خاور صاحب وکیل ہیں, ایک مسٹر کاشف ہیں, کوئی پاکستان کے شہری, انہوں نے یہ پٹیشن کی ہوئی تھی جس کے اوپر آج ہیئرنگ ہوئی کہ جناب اعلیٰ ملک کے اندر یہ جو تقسیم ہے, افراد و تفریق ہو رہی ہے, لڑائی پیدا ہو جائے گی, بہت جو ہے سیاسی سطح کے اوپر لڑائیاں بڑھ جائے گی. ضروری ہے کہ ملک کے اندر الیکشن ایک ہی دن ہو جائیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں. تو تمام سیاسی جماعتیں, آپ کو یاد ہوگا عید سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر حاضر ہوئیں, وہاں پہ کہا کہ جی ہم بات چیت کر لیں گے. تو بات چیت جو ہے کل تک کی تاریخ تھی, گزشتہ روز وہ تھوڑی بہت بات چیت ہوئی. آج جو ہے بات چیت کے حوالے سے دوبارہ بات ہوئی. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب اعلیٰ آپ نے بات کرنی ہے کریں, آپ نے مشاورت کرنی ہے کریں, ہم نہ تو اس پہ آپ کو کوئی حکم دے رہے ہیں, نہ کوئی ٹائم لائن دے رہے ہیں. تو یہ اپوزیشن جانے, حکومت جانے. تو اب جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد, ابھی جو کاشف صاحب نے بتایا بالکل وہ اچھی سی چائے پلائیں گے ان کو, پارلیمان کے اندر بیٹھیں گے, گپے شپے لگائیں گے, اور اس کے بعد یہ سارے اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. اور اللہ خیر صلاح. انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم ہو, سپریم کورٹ کا حکم ہو, یا پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہو, حکومت جو ہے بالکل کسی بھی طرح سے نہ راضی ہے, نہ وہ اس حوالے سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ آج جو پارلیمان کے اندر محترم پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی وہ بھی بہت واضح. جی ٹھیک ہے. اچھا کاشف, مذاکرات ہوتے ہیں یا پھر گپ شپ ہوتی ہے, یہ تو تھوڑی دیر میں کلیئر ہو ہی جائے گا, لیکن حکومت جیسے کہ انتخابات کے لیے اکتوبر یا نومبر کی ڈیٹ دے رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر تو مذاکرات ہوتے ہیں تو تحریک انصاف اس معاملے پر تھوڑی لینینسی دکھا سکتی ہے, بات اکتوبر تک جا سکتی ہے تحریک انصاف کے لیے بھی؟ یہ ٹائم نہیں دے رہی, یہ تھوڑی سی تشریح کر لیں. ابھی یہ آئین کے اندر بہت واضح ہے, یہ بہت واضح ہے آئین جو ہے نا وہ, کہ جب اسمبلی اپنا وقت پورا کر لے گی تو 2 مہینے کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. اسمبلی اگر تحلیل ہو جائے گی تو وہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو گئے. لہٰذا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم جو آئین کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم آپ کی بات نہیں سن رہے, آپ کی بات نہیں مان رہے. اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کیا لچک دکھانی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن پہلے چاہیے.
اگر وہ مان جاتے ہیں تو وہ تو پھر اللہ خیر صلاح، پھر تو کوئی مسئلہ ہی کیوں نہیں رہ جاتا. اگر پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہتی ہے کہ الیکشن ٹھیک ہے اکتوبر میں کروا لیں، وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی رائے کیوں نہیں ہے دوسری. صحیح. کاشف، یہی سوال آپ سے بھی جاننا چاہوں گی. جیسے کہ خاور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف تو وقت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر تو مذاکرات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو لینینسی دکھائے گا ہی. لگتا ہے کہ تحریک انصاف وقت دینے پر تیار ہو جائے گی حکومت کو، اور اگر تو وقت دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں انتخابات ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے گارنٹی تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر یہ ایک مفت مشورہ ہی ہے کہ یہ اگر اکتوبر کا الیکشن بھی حکومت لکھ کے دیتی ہے وہ بھی ماننا، کیونکہ اصل مسئلہ ہوا اسمبلیوں کی تحلیل کا کہ اسمبلی کی تحلیل کے بعد تو ایک بڑا واضح 90 دن کا ٹائم فریم ہے جو دیا ہوا ہے آئین میں 2 جگہ، جس کے تحت 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے. اس کی وجہ سے معاملہ سپریم کورٹ گیا اور سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ بھی دے دیا. ہائی کورٹ نے بھی بلکہ انفیکٹ فیصلہ دیا کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ آگے نکل گیا اور بات ستمبر اکتوبر تک چلی گئی اور یہ معاملہ لٹکا رہا، پھر تو جو انتخابات ملتوی کرنا، ایک ایمرجنسی لگا کے، فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے انتخابات کو ملتوی کرنا، یقین مانیے وہ اس کو تو کانسٹیٹیوشنل کور حاصل ہے، وہ تو مزید آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے. سو اگر ان کو اکتوبر کے الیکشن بھی ملتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے تحریک انصاف کو وہ بھی لے لینے چاہیے، کیونکہ اگر اکتوبر یہ دیکھیں یہ اتنی لڑائی سپریم کورٹ کے ساتھ اس جنگ پر، اس نہج پر چلے جانا، یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، یہ اس لیے ہو رہا کہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے. اور اب جو کہ ہم نے حالات دیکھے ہیں کہ یہ الیکشن اگر ملتوی جس طریقے سے کیے گئے ہیں ابھی پچھلے چند دنوں میں، تو یہ تو ہو سکتا ہے 2 سال الیکشن نہ کرائیں. یہ تو ساری حکومت ان کے پاس ہو، ایک قرارداد آئے گی، پارلیمنٹ سپریم ہوگی، وہ سپریم پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس ملک میں الیکشن نہیں ہو سکتے. وہ سال کی فائنینشیل ایمرجنسی ہے، سو ہونے کو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسے راستے کھول دیے گئے ہیں، یہ پچھلے کچھ دنوں کی ایکسرسائز نے ایسے راستے. جی کاشف ابائی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور خاور گھمن صاحب آپ دونوں کا بےحد شکریہ. آپ کو بتا رہے ہیں کہ 3 رکنی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ روانہ ہو گئی ہے مذاکرات کے لیے.